أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، کورس 5 صفحہ 17 اشارہ ڈی، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 118-19 کا آج ہم مطالعہ کریں گے۔ ایک پارے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا اور ہر حصے میں 5 صفحے ہیں۔ پہلے 5 صفحے ہم نے QC2 میں پڑھے جس میں 37 آیتیں تھیں۔ اگلے 5 صفحے ہم نے QC3 میں پڑھے جس میں 39 آیتیں ہیں۔ اس سے اگلے 5 صفحے ہم نے QC4 میں پڑھے جس میں 29 آیتیں ہیں، اور آخری 5 صفحے اب ہم QC5 میں پڑھ رہے ہیں جس میں 36 آیتیں ہیں، اور اس طرح QC5 کے اختتام تک انشاءاللہ ہم 141 آیتیں پوری کر لیں گے جو پہلے پارے میں آئی ہیں۔ تو آئیے 16ویں صفحے کے اشاروں کو دہرا لیتے ہیں۔ نسخ و نسیان، کیا تم بھی سوال کرو گے؟ خواہش اہل کتاب کی، جنت صرف یہود و نصارہ کو؟ نسخ و نسیان، کیا تم بھی سوال کرو گے؟ خواہش اہل کتاب کی، جنت صرف یہود و نصارہ کو؟ اور مختصر اشارے 16ویں صفحے کے ہیں۔ نسخ، سوال، خواہش، جنت۔ نسخ، سوال، خواہش، جنت۔ 17ویں صفحے کے اشارے جو ہیں، پہلا اشارہ ہے یہود و نصارہ لڑیں آپس میں، دوسرا ظالم روکے مسجد سے، تیسرا عیسائی بنائے بیٹا اللہ کا، چوتھا بے علم کہیں بات کرے اللہ۔ تو آئیے انہیں بھی انگلیوں پہ رکھ کے دیکھتے ہیں۔ یہود و نصارہ لڑیں آپس میں، ظالم روکے مسجد سے، عیسائی بنائے بیٹا اللہ کا، بے علم کہیں بات کرے اللہ۔ یہود و نصارہ لڑیں آپس میں، ظالم روکیں مسجد سے، عیسائی بنائیں بیٹا اللہ کا، بے علم کہیں بات کرے اللہ۔ مختصر اشارے 17ویں صفحے کے ہیں۔ یہود و نصارہ، ظالم، عیسائی، بے علم۔ یہود و نصارہ، ظالم، عیسائی، بے علم۔ تو آج ہم نے تیسرا اور چوتھا اشارہ پڑھنا ہے، بلکہ چوتھا اشارہ پڑھنا ہے، وہ کیا ہے؟ بے علم کہیں بات کرے اللہ۔ پچھلی آیتوں سے اس کا تعلق اس طرح ہے کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کی بدعمالیوں اور جھوٹے دعووں کا ذکر کیا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ ایک اور گروہ کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے۔ تو یہ آج کی آیت ہے۔ آپ میں سے کوئی اگر اس کی تلاوت کرنا چاہے۔ یہاں سر کروں میں؟ جی سسٹر مسرت کیجیے۔ ہاں جی، بسم اللہ الرحمن، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین لا يعلمون لولا يكلمون اللہ او تأتینا آیہ كذلك قال الذین من قبلهم مثل قولهم تشابہت قلوبهم قد بینا الآیات لقوم یوقنون۔ ترجمہ: اور جو لوگ علم نہیں رکھتے انہوں نے کہا اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے ان جیسی بات کہی، ان کے دل ایک جیسے ہو گئے۔ ہم نے یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے نشانیاں واضح کر دی ہیں۔ یہ اگلی آیت بھی پوری کر دیجیے۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم۔ بے شک ہم نے آپ کو بھیجا حق کے ساتھ، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا، اور آپ سے نہ پوچھا جائے گا دوزخ والوں کے بارے میں۔ جزاک اللہ صدق خیرہ۔ اللہ العظیم۔ تو آئیے چلتے ہیں الفاظ کی شناخت کے لیے۔ وا حرف ہے، قولا یہ ماضی کا فعل ہے 3 حرفی کمزور۔ الذین، الذین اس میں موصولہ ہے جمع کا، مذکر کا۔ لا یہ حرف نفی ہے۔ یعلمون، یعلمون یہ مضارع کا فعل ہے۔ 2 طرح کے لا ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے لائے نفی اور ایک ہوتا ہے لائے نہیں۔ نہیں جو ہوتا ہے وہ امر و نہیں والا یعنی حکم والا ہوتا ہے۔ جب وہ نہیں والا لا آتا ہے تو یہ جو یعلمون اس کا یہ نون نہیں نظر آئے گا، یہ نون ہٹ جائے گا، الف آ جائے گا۔
نون گر جاتا ہے۔ اور اگر یہ نون نظر آ رہا ہو پھر اس کا مطلب یہ لا جو ہے نفی کا ہے، سادہ ہے، یعنی لا جو ہے دو طرح کے ہیں، ایک نفی انکاریہ، دوسرا ہے امر حکم والا نہیں جسے کہتے ہیں امرو نہیں، فعل امرو نہیں ہوتا ہے نا، وہ نہیں وہ لا کے ساتھ ہوتا ہے، امر ہوتا ہے افعل افعلو، تو لا کے لیے کیا کہتے ہیں لا تفعل لا تفعل، وہ جو لا ہوتا ہے وہ لا ناہیہ کہلاتا ہے۔ اس لا ناہیہ کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ مضارع کا جمع کا جو نون ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا، نون گر جاتا ہے۔ اگر نون نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ وہ امر والا لا نہیں ہے، یہ کیا ہے، یہ انکاریہ نگیشن والا یعنی انکار والا جو ہے لا ہے۔ تو یہ لا ناہیہ ہے، لا جو ہے نافیہ ہے انکار والا۔ یا لمونا یہ مضارع کا فعل ہے، یا علامت مضارع، واو نون جمع کی لام دونوں ہٹائیں، عین لام میم تین حرف سے، علم علما یعلم علم۔ اسی کے بعد ہے لولا، لو حرف ہے، لا بھی حرف ہے، یکلمونا، نا جو ہے ضمیر ہے، یا علامت مضارع ہے، یکلمو، یکلمو میں دیکھیں یہ جو ہے آخری حرف پہ پیش آ رہا ہے، مضارع کے 5 صیغوں پہ آخر میں پیش آتا ہے، جیسے یفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو اور یکا تفعلو، ان کے آخر میں پیش آتا ہے۔ اور باقی جو ہیں وہ جمع والے ان کے آخر میں نون آتا ہے، جیسے یفعلون، تفعلون۔ جب لائے ناہیہ آتا ہے تو جو یہ 5 پیش والے ہوتے ہیں ان کا پیش یا تو گر جاتا ہے یا زبر میں بدل جاتا ہے، یفعلو سے یفعلا ہو جائے گا، یفعلو سے یفعل ہو جائے گا، یا تو یفعل ہو جائے گا جزم آ جائے گا یا زبر آ جائے گی یفعلا۔ اس کا مطلب ہے کہ لا جو اس سے پہلے آ رہا ہے وہ کیا ہے، لائے ناہیہ والا۔ اگر پیش والے کا پیش نہیں ہے یا تو جزم ہے یا زبر ہے، سمجھ جائیں کہ یہ لا جو ہے لا نہیں ہے۔ اور اگر جمع والا ہے تو اس کا نون نہیں ہوگا۔ تو یہاں پہ دیکھیں یکلمونا، نا جو ہے ضمیر ہے اٹیچ، اس کو ہٹا دیں، یکلمو یہ مضارع کا فعل ہے، میم پہ پیش نظر آ رہا ہے، اس کا مطلب اس سے پہلے جو یہ لو لا میں جو لا ہے یہ لا کون سا ہے، انکاریہ ہے۔ لیکن اصل میں لولا ایک بذات خود علیحدہ لفظ ہے، وہ ویسی میں آپ کو پہچان کے لیے بتا رہا تھا کہ پیچھے بھی دیکھیں لا یا لمونا میں لا کیا نافیہ آیا، انکار والا۔ اسی طرح لولا میں یہ لا کو دیکھیں، یکلمو بتا رہا ہے کہ یہ لا جو ہے امر والا نہیں ہے۔ اللہ اس میں جلالہ ہے، او جو ہے یہ حرف عطف ہے، تاتی نا، نا جو ہے ضمیر جڑ کے آئی ہے اس کے ارتھ ہیں تاتی، تاتی تا جو ہے مضارع کی علامت ہے، آتا یاتی سے تاتی، تو یہ جو ہے کہ مضارع کا فعل ہے، 3 حرفی کمزور فعل سے بنا ہے۔ آیات 2 پیش اس پہ بتا رہے ہیں کہ یہ مؤنث کا اسم ہے۔ کذالکا، کا جو ہے حرف جر ہوتا ہے، کا حرف جر ہے، ذالکا یہ اسم اشارہ ہے۔ یاد رکھیں حرف جر کے فوراً بعد اسم آئے گا، چاہے جو مرضی اسم آئے، وہ اسم بھی ہو سکتا ہے، وہ اس میں موصولہ بھی ہو سکتا ہے، وہ اس میں اشارہ بھی ہو سکتا ہے، یا کوئی اور اسم کی قسم جیسے ضمیر بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو ہے کذالکا میں کا کے حرف جر کے بعد جو بھی اسم ہے اس کی حالت جو ہے کیا ہے، جر کی ہے، اگرچہ اس کے نیچے زیر نہیں نظر آیا، کیوں، اس میں اشارہ سارے مبنی ہے، وہ تینوں حالتوں میں رف نس جر میں ایک ہی رہیں گے، ذالکا ذالکا ذالکا۔ لیکن یہ کاف لفظ جو جر آ رہا ہے یہ ہمیں کنفرم کر رہا ہے کہ یہ ذالکا جو ہے یہ نہ تو رف کی حالت میں نہ نس، یہ جر کی حالت میں ہے، اگرچہ اس پہ زیر نہیں ہے۔ آگے ہے قالا، ماضی کا فعل ہے، 3 حرفی کمزور، الذین اس میں موصولہ ہے، مذکر جمع کا، من جو ہے حرف ہے، قبلہم، ہم جو ہے وہ ضمیر، اور قبل جو ہے یہ بھی اسم۔ جب اسم جمع اسم آئے تو وہ 2 چیزیں ہوتی ہیں، یا تو مرکب اضافی ہوگا یا مرکب توصیفی ہوگا۔ مرکب توصیفی کے لیے شرط ہے کہ دونوں اسم چاروں حالتوں سے ایک ہوں، اگر مذکر ہے تو مذکر ہو، مؤنث ہے تو مؤنث ہو،
واحد ہے تو واحد ہو، تسنیہ ہے تو تسنیہ ہو، جمع ہے تو جمع ہو، رفع ہے تو رفع میں ہو، نصب ہے تو نصب میں ہو، جر ہے تو جر میں ہو، اور اگر جو ہے وہ نکرہ ہے تو نکرہ ہو، معرفہ ہو۔ یعنی چار لحاظ سے اگر دونوں اسم ایک جائے تب مرکب توصیفی، اگر وہ نہیں ہے تو وہ مرکب اضافی ہے۔ یہاں پہ دیکھیں قبل ہم، قبل جو ہے یہ اسم ہے، ہم جو ہے ضمیر اسم ہے، یہ دونوں جو ہے چاروں حساب لحاظ سے ایک جیسے نہیں ہے۔ قبل جو ہے وہ اور قبلی کے نیچے زیر من کی وجہ سے آ رہی ہے، تو یہ کیا بن رہا ہے یہاں پہ مجرور بن رہا ہے، اور ہم جو ہے وہ قبلی کی وجہ سے جو ہے زیر میں جا رہا ہے، کیوں؟ قبلی مضاف ہے اور آگے مضاف ہے، یہ مرکب اضافی ہے۔ تو سادہ فارمولہ اس کا یہ ہے، اسم جمع اسم دو چیزیں ہوں گی، یا تو جو ہے مرکب اضافی ہوگا یا مرکب توصیفی۔ یہ مرکب توصیفی نہیں ہے، جب کہیں آئے گا تو میں آپ کو بتاؤں گا۔ مثلا، مثلا جو ہے یہ اسم ہے۔ قول، قول جو ہے وہ فعل ہے، وہی ہے کالا سے جو ہے قول جو ہے فعل نہیں بلکہ یہاں پہ اسم کے طور پہ آ رہا ہے۔ قولہم، قول اسم ہے، ہم ضمیر اسم، یہ بھی جو ہے مرکب اضافی ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ہے تشابہت، یہ تا ساکن جو ہے یہ ماضی کی علامت ہے، ماضی کے فعل کی۔ تشابہت مؤنث کا صیغہ، فعل سے فعلت، جالا سے جالت، تشابہ سے تشابہت، ماضی کا غائب مؤنث کا صیغہ ہے، تو یہ کیا ہے؟ فعل ہے۔ تشابہت کون سا ہے؟ یہ ہے مضارع کا فعل ہے، اسے ہم دیکھیں گے مزید فی میں جا کے۔ قلوبہم، قلوب جو ہے یہ اسم ہے، جمع ہے قلب کی، قلب کی جمع قلوب، ہم جو ہے ضمیر اسم۔ اب پھر دیکھیں اسم جمع اسم مل کے کیا ہو گیا؟ مرکب اضافی۔ قد جو ہے یہ حرف ہے، بینا، بین جو ہے یہ فعل ہے، نا جو ہے ضمیر ہے اس کا ٹیبل کا، الآیاتی، الآیات جو ہے یہ اسم ہے، مؤنث ہے، جمع ہے، عائد کی جمع ہے، لی جو ہے حرف ہے، قوم، قوم جو ہے یہ اسم ہے، یعقنون یا علامت مضارع ہے، انا، انا جو ہے وہ ضمیر اسم، ارسلنا یہ جو ہے فعل، کا جو ہے ضمیر جڑ کے آئی ہے، بالحقی بھی جو ہے حرف، الحقی جو ہے مجرور، کیوں؟ بھی جو ہے حرف جر ہے اور اس کے فوراً بعد اسم آیا، بشیرہ اسم، و حرف، نذیرہ اسم، و حرف، لا حرف، تسعلو یہ جو ہے مجہول ہے، مضارع مجہول، ان جو ہے حرف، اصحابی یہ جو ہے اسم، الجحیم، الحساب الجحیم دیکھیں یہ مرکب اضافی ہے۔ وہ اور واج، بس یہیں تک ہمارا سبق ہے، آپ اسے دیکھیے۔ یہاں پہ ہم نماز کا بریک کرتے ہیں، جنہوں نے نماز پڑھنی ہے یا وقت ہو گیا وہ نماز پڑھیں، اور جن کے نہیں ہوا وہ اسی پہ غور کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو میں آنے والے الفاظ دیکھیے، فی سے، فی الحال، فی الفور، فی الحقیقت، السماوات، ارض و سما، کتب سماویہ، بدی، بدت، بدائے، اسی طرح قدا سے قدا، قاضی، قضائی الہی، امر سے امر، عامر، معمور، امور خارجہ، یعلمون سے علم، عالم، معلوم، تعلیم، معلومات، یکلمون سے کلام، ہم کلام، کلمات، قبلم سے قبل از غذا، بعد چند دن قبل، کذالک سے کل عدم، کما حقا، تشابت سے متشابہ، مشابہت، قلوبہم سے حرکت قلب، امراض قلب، قلبی تعلق، بینا سے بیان، بین دلیل، مبین طور پر، لی قومی سے قوم، اقوام متعدد، اقوام عالم، یہ سارے عربی سے جو ہے یعنی آئے ہیں، اور یہ سارے کے سارے الفاظ عربی میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن ہمیں ان کے معنی نہیں پتہ، تھوڑی سی تبدیلی سے جو ہے ہم انہیں پہچان سکتے ہیں۔
ہر فعل اور اسم کو پھر دیکھ لیجئے. واہ حرف، کالا جو ہے ماضی کا فعل، اللہ زینہ اس میں موصولہ، لا جو ہے حرف نہیں، یا لمونا مدارے کا فعل، لا اور لاؤ جو ہے حرف، لا حرف، یکلمونا، یکلمونا جو ہے وہ مدارے کا فعل ٹیبل سے آیا ہے، اللہ اس میں جلالہ، او حرف، تاتی، تاتی جو ہے وہ مدارے کا فعل ہے، نہ جو ہے ضمیر جڑ کے آئی ہے اس کے ساتھ، آیات، آیت جو ہے وہ اسم ہے، کذالک کا حرف، ذالک کا اسم، کالا جو ہے ماضی کا 3 حرفی فعل کمزور، اللہ زینم اس میں موصولہ، من حرف، قبل ہم، قبل جو ہے یہ اسم، ہم جو ہے ضمیر، قبل اصل میں ظرف ہے، مثل یہ جو ہے اسم، قولہم، قول جو ہے اسم، ہم جو ہے ضمیر اسم، تشابہت یہ جو ہے مضارع کا فعل ہے، اور قلوب جو ہے اسم جمع قلب کی، ہم جو ہے ضمیر اسم، قد جو ہے حرف، بینا یہ مضارع کا، یہ سوری ماضی کا فعل ہے، مزید فی کا، الآیات آیت کی جمع ہے اسم ہے، لی حرف، قوم جو ہے اسم، یو کے نون مضارع کا فعل، انا جو ہے وہ ضمیر ہے اسم ہے، ارسلنا جو ہے فعل ہے مزید فی کا ماضی کا جو ہے وہ ضمیر ہے، بی حرف، الحق کی جو ہے اسم، بشیرن اسم، وا حرف، نذیرہ جو ہے اسم، وا حرف، لا حرف، تسعلو مجہول مدارے مجہول ہے، پہلے پہ حرف اور آخری حرف سے پہلے پہ زبر آ رہا ہے، ان جو ہے حرف، اصحاب اسم، الجحیم اسم. تو آئیے اسباق دیکھتے ہیں. جاہل لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ براہ راست ہم سے خطاب کیوں نہیں کرتا، یا نشانیاں سیدھی ہمیں کیوں نہیں ملتی. اس سے پہلے بھی گمراہ لوگوں نے اس قسم کے سوالات کیے تھے. ایک نبی کا کام اپنی قوم تک پیغام کو پہنچانا ہوتا ہے، وہ ان کی نجات کا ذمہ دار نہیں ہوتا. نئے الفاظ دیکھیے ہر لائن میں، 0 1 0 0 1، اس کا مطلب ہے اوسطاً 1 سے بھی کم ہو گیا. لفظی اور فکری ترجمہ اور شرح کی طرف چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور قالا کہا، الذین ان لوگوں نے، جو لا نہیں یعلمون علم رکھتے، لولا کیوں نہیں، یکلمون کلام کرتا ہم سے اللہ اللہ، او یا تاتینا ہمارے پاس آتی آیات کوئی نشانی. اس میں نیا لفظ ہے لولا یکلمونا، تو اس کا فکرہ بنا لیجئے، لولا یکلمون اللہ، لولا یکلمون اللہ. شرح دیکھیے، جب لوگ ہٹ دھرمی اور بے ایمانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ براہ راست ان سے بات کر بھی لے تب بھی وہ اپنی بد نیتی کی وجہ سے ایمان نہیں لائیں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا جو نشانیوں سے بھرا ہے. لوگوں کو اپنے دین کی جانب دعوت دینے کے لیے اللہ کے اپنے طریقے ہیں جو حکمت سے بھرے ہیں، جن میں انسانوں کی آزمائش بھی ہوتی ہے کہ وہ کس طرح سے حق اور سچائی کی دعوت کو قبول کرتے ہیں. غور و فکر کرنے والے شخص کے لیے یہ نشانیاں کافی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے. اللہ تعالیٰ انسانوں کے سوچے ہوئے طریقوں کے مطابق عمل نہیں کیا کرتا. علم آپ کی باری ہے، آپ میں سے کوئی سے ایک بار دہرا دے تو پھر آگے چلے. جی جی نور افشان دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال اور کہا، الذین جو لوگ، لا یعلمون علم نہیں رکھتے، لولا کیوں نہیں، یکلمون اللہ ہم سے کلام کرتا اللہ، او تینا یا ہمارے پاس آتی آیات ان کوئی نشانی. جزاک اللہ سسٹر. اگلی آیت لیتے ہیں، بسم اللہ. کذالک اسی طرح، قولا کہا، اللہ زینا ان لوگوں نے، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، مثلا ایسی ہی، قولہم ان جیسی بات، تشابہت ایک جیسے ہوگے، قلوبہم ان کے دل، قد بینا ہم نے واضح کر دیں، الآیات نشانیاں، لقومی لوگوں کے لیے، یوقنون جو یقین رکھتے ہیں ان کے لیے. تو اس میں نیا لفظ کوئی نہیں ہے. شرح دیکھتے ہیں. سمجھدار قسم کے لوگ جو ہیں قرآن کی سچائی کو مانتے تھے، انہوں نے قرآن کے پیغام میں کبھی کوئی شک نہیں کیا.
البتہ جو لوگ سنجیدہ نہیں تھے ان میں نہ کوئی تبدیلی آئی اور نہ آئے گی، یہاں تک کہ اگر کوئی فرشتہ بھی کھلی نشانیاں لے کر آ جائے تب بھی انہیں کوئی نہ کوئی کمی نظر آئے گی۔ یقین کسی چیز کو بہت مضبوطی سے ماننا، ایسی چیز جو ہمیشہ کے لیے دل میں رہ جائے اور اس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو، اس کا درجہ علم سے کئی گنا زیادہ بڑھا ہوا ہے۔ یوقنون یعنی وہ لوگ جو مضبوط ایمان رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو حق کو تلاش کرتے ہیں اور اس کو قبول کرنے اور اس پر ایمان لانے کے لیے بالکل تیار رہتے ہیں۔ علم، آپ کی باری ہے، آپ میں سے کوئی پلیز اسے ایک بار دوہرا لے۔ سر پڑھ لوں پھر میں؟ جی ڈاکٹر مسرت پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذالک اسی طرح، قول الذین من قبلہم کہا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، مثل قولہم جیسی ان کی بات، ان کے جیسی بات، تشابہت قلوبہم ایک جیسے ہوگی ان کے دل، قد بینا الآیاتی ہم نے واضح کر دیں نشانیاں، لی قوم یوقنون ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ جزاک اللہ سسٹر۔ تو اگلی آیت ہے، بسم اللہ، انا بے شک ہم، ارسلنا کا ہم نے بھیجا آپ کو، بالحق کے حق کے ساتھ، بشیر خوشخبری دینے والا، و نذیر اور ڈرانے والا، ولا اور نہ، تسالو آپ سے پوچھا جائے گا، مجہول ہے، پوچھا جائے گا، ان سے اصحاب والے، کون سے، الجحیم دوزخ، اصحاب الجحیم جہنم کے ساتھی، جہنم والے۔ اس میں نیا لفظ بشیر اور نذیر ہے تو اس کے لیے فکرہ بنائیے، بشیر بشیر و نذیر، بشیر و نذیر۔ اگلا ہے الجحیم اور اصحاب، اس کے لیے بھی فرقہ، ان اصحاب الجحیم، ان اصحاب الجحیم۔ شرح دیکھتے ہیں۔ آج بھی اپنے آپ کو ذہین کہلانے والے لوگ بھی اس قسم کے سوالات پوچھتے ہیں کہ ہمیں اللہ دکھاؤ، یا یہ کہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات اللہ ہی کی جانب سے ہے۔ ایسے لوگ پہلے زمانے کے ان لوگوں ہی کی طرح برتاؤ کر رہے ہیں جنہوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ بدسلوکی کی۔ ایسے لوگوں کو قرآن کا مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ وہ اس میں موجود حق اور سچائی کو صاف طور پر دیکھ سکیں۔ جو شخص قرآن کی آیتوں میں تدبر کرتا ہے وہ صاف طور پر یہ بات محسوس کر سکتا ہے کہ یہ کتاب بالکل سچی ہے اور اللہ کی جانب سے دیا ہوا ایک زندہ معجزہ ہے۔ آئیے یہاں پہ ایک حدیث لیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ابن عباس رضی اللہ عنہما قال سعید النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصف ذات یوم الفقال یا صاحب اج تحمت الیہ قریش قالوا ما لک قالا ارأیتم لو اخبرتکم ان العدو یصبحکم او یمسکو اما کنتم تصدقونی قال بلا قال فإنی نذیر لك بين يد العذاب الشديد فقال ابو لہب تبین لك لہذا جمعتنا فانزل اللہ۔ تو یہاں پہ یہ دیکھیں ایک لفظ آیا ہے عذاب شدید، یہ ہے مرکب توصیفی۔ عذاب واحد ہے، شدید بھی واحد ہے۔ عذاب مذکر ہے، شدید بھی مذکر ہے۔ عذاب نکرہ ہے، شدید بھی نکرہ ہے۔ عذاب جو ہے جر کی حالت میں، شدید بھی جر کی۔ چاروں حساب سے جب دو اسم اس طرح ہوں تو پھر اس کو مرکب توصیفی کہتے ہیں۔ اگر نہ ہو تو پھر دو اسم جہاں بھی ہوں گے ان کو مرکب اضافی کہا جائے۔ تو آئیے ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ایک دن رسول اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھے اور پکارا، یا صاحبہ
لوگ دوڑو۔ اس آواز پر قریش جمع ہو کر پوچھا کیا بات ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری کیا رائے اگر میں تمہیں بتاؤں کہ دشمن صبح کے وقت یا شام کے وقت تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم میری بات کی تصدیق نہیں کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی تصدیق کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں تم کو سخت ترین عذاب سے پہلے ڈرانے والا ہوں۔ اس پر ابو لہب نے کہا کیا تیرا برا ہو، کیا تو نے ہمیں صرف اس بات کے لیے یہاں جمع کیا؟ آئیے اس میں مشکل الفاظ کو ایک دفعہ فکرے کی شکل میں دیکھ لیں۔ بشیر و نذیر، بشیر و نذیر ان اصحاب الجحیم۔ تو آپ میں سے کوئی ایک بار اس کو دہرا دے علم۔ جی ڈاکٹر مسرت دہرا دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلناک بالحق، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا حق کے ساتھ، بشیر و نذیر، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، ولا تسألوا، اور نہ آپ سے پوچھا جائے گا، ان اصحاب الجحیم، دوزخ والوں کے بارے میں۔ جزاک اللہ۔ آئیے اسباق دو اور پلان پر نظر ڈالتے ہیں۔ اسباق ہم نے یہ حاصل کیے، جاہل لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ براہ راست ہم سے خطاب کیوں نہیں کرتا، یا نشانیاں سیدھی ہمیں کیوں نہیں ملتی۔ اس سے پہلے بھی گمراہ لوگوں نے اس قسم کے سوالات کیے تھے۔ ایک نبی کا کام اپنی قوم تک پیغام کو پہنچانا ہوتا ہے، وہ ان کی نجات کا ذمہ دار نہیں ہوتا۔ آئیے تو دعا کرتے ہیں اللہ ہماری مدد فرما کہ ہم پکے مومن بن جائیں، اور پلان بنائیے انشاءاللہ میں اپنے ایمان میں اضافہ کے لیے قرآن کا مطالعہ کروں گا اور اس میں غور و فکر کروں گا۔ اسماء اور افعال دیکھیے۔ اسماء میں قول کی جمع اقوال، قوم کی جمع اقوام، صاحب کی جمع اصحاب۔ تین حرفی صحت مند افعال میں علیمہ یعلم علم، عالم معلوم علم، عین لام میم مادہ سے، باب جو ہے سمیہ سے آتا ہے، تو یہ علیمہ ہے، اس کی چھ چابی ہیں، علیمہ یعلم علم، عالم معلوم علم، مادہ کے حروف عین لام میم، باب سمیہ۔ کمزور حمزہ والے اور یکساں حروف میں دیکھیں، قال یقول قل، قائل مقول قول، کاف و لام مادہ کے حروف، باب جو ہے نصرہ۔ آتا یاتی ایتی، آتن ماتیون اتیان، حمزہ تا یا مادہ سے، باب دربا سے آتا ہے۔ سالا یسالو سل، سائل مسعول سوال، سین حمزہ لام مادہ سے، باب فتح سے ہے۔ تو یہ کال ہے، اس کی چھ چابیاں کوئی دہرا دے جی، کون دہرانا چاہے گا؟ جی سسٹر نور افشاں دہرا۔ قال، اس نے کہا، یقولو وہ کہتا ہے، قل کہہ، قائل کہنے والا، مقول جس کو کہا گیا، قول کہنا، مادہ قاف و لام باب نصر۔ اگلا آتا، اس کی بھی چھ چابیاں کیجیے۔ آتا اس نے دیا، یوتی وہ دیتا ہے، آتی دے، موتن دینے والا، موتن جس کو دیا گیا، ایتاؤن دینا، مادہ حمزہ تا یا باب افعال۔ اور سالا، سألا اس نے سوال کیا، یسألو وہ سوال کرتا ہے، اسأل سوال کر، سائل سوال کرنے والا، مسئول جس پر سوال کیا جائے، سؤال سوال کرنا، مادہ سین حمزہ لام باب فتح۔ آئیے مزید فی کے افعال دیکھتے ہیں۔ کلم یکلم، کلم، مکلم مکلم تکلیم، کاف لام میم مادہ کے حرف سے، باب جو ہے تفعیل سے آتا ہے۔ تشابہ یتشابہ، تشابہ و تشابہ ڈیش تشابہ، یہ جو ہے شین با ہا مادہ سے، باب جو ہے جیسا کے پیٹرن پر تفاعل کے پیٹرن پہ آتا ہے۔ بینا یبین، بین، مبین مبین تبین، با یا نون مادہ سے، باب جو ہے تفعیل سے آتا ہے۔ ایکنا یوکنو ایکن، موکنون موکنون ایکانو، حمزہ کاف نون مادہ سے، سوری یا کاف نون مادہ سے جو ہے یہ باب افعال سے آتا ہے۔
تو یہ کلمہ کی 6 چابیاں کوئی کرا دے. جی کلامہ، کلام، کلمتا، اس کلامہ اس نے بات کی، کلام سب نے بات کی، کلمتا آپ نے بات کی، کلم تو میں نے بات کی، کلمنا ہم نے بات کی، کلمت اس عورت نے بات کی. جو کلمو وہ بات کرتا ہے، جو کلمونا وہ سب بات کرتے ہیں. تو کلمو، وہ کلمو، تو کلمونا، نو کلمو، تو کلمو، کلم، کلمو، لا تو کلم، لا تو کلمو، مکلمن، مکلمن، تکلمون، تکلیمونا، من، تکلیمون. اس کی 6 چابیاں تھی: کلمہ، یکلمو، کلم، مکلمن، مکلمن، تکلیمن. مادہ کے حروف تھے کاف لام میم اور باب تھا تفعیل. اس کے بعد اگلا جو ہے تشابہ. اس کی 6 چابیاں ہیں: تشابہ یا تشابہ، تشابہ، متشابہ، متشابہ، تشابہ. یہ جو ہے شین با ہا مادہ سے باب تفاعل سے آتا ہے. بینا یبین، بین، مبین، مبین، تبین. یہ جو ہے با یا نون مادہ سے باب تفعیل سے آیا ہے. کنا یوکنو، ایکن، موکن، موکن، ایکان. یہ جو ہے اس کا مادہ جو ہے وہ ہے یا کاف نون. یا کاف نون مادہ سے باب افعال سے آیا. تو آئیے گرامر کی طرف چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. کورس 5 صفحہ 17 اشارہ ڈی کے کلاس میں خوش آمدید. آج اس میں ہم دوسری جوڑی، اس میں صفت اور صفہ کی جوڑی پڑھیں گے. تو آئیے دیکھتے ہیں. عربی میں گرامر کے 2 حصے ہوتے ہیں، صرف اور نحو. صرف کیا ہوتا ہے؟ مادے یعنی حروف سے الفاظ بنانا، جیسے فا عین لام سے فاعل، فعل، فعلتم، یفعلون، افعال، مفعول وغیرہ بنتے ہیں. نحو کیا ہوتا ہے؟ یہ مختلف الفاظ جو ان کو جوڑ کے یا تو جملہ بناتے ہیں جیسے البیت کبیر، یا جوڑیاں بناتے ہیں جیسے فی الارض بیت کبیر، ذالک البیت بیت اللہ. اور پھر ان جوڑیوں کو جملوں میں استعمال کیا جائے. خلق اللہ الارض فی یومین کان ھذا بیتا کبیرا ان ذالک البیت بیت اللہ. اب تک ہم نے 4 قسم کے جملے سیکھ لیے. جملہ اسمیہ جو اسم سے شروع ہو، جیسے اللہ غفور. انا کا جملہ جیسے ان اللہ غفور. کانا کا جملہ کان اللہ غفورا. اور چوتھا جو ہے جملہ فعلیہ جیسے خلق اللہ الارض. اسی طرح 4 جوڑیاں ہم نے پڑھنی ہیں. ان میں پہلی جوڑی جار مجرور کی ہم نے پڑھ لی فی الارض. دوسری جوڑی ہے صفت کی، صفت کی جوڑی بیتن کبیر، یہ آج ہم نے پڑھنی. تیسری ہے اشارہ کی جوڑی ذالک البیت. چوتھی ہے تعلق کی جوڑی بیت اللہ. یہ ہم آنے والے سبقوں میں پڑھیں گے. تو یہ دیکھیں 4 جوڑیاں میں سے فی الارض پڑھ لی اور بیتن کبیر یہ آج ہم پڑھیں گے. ہم نے دیکھا اسم جو ہوتا ہے اس کی 3 حالتیں ہوتی ہیں. یا تو وہ رفع کی حالت میں ہوتا ہے. جب رفع کی حالت میں ہوتا ہے ہم کہتے ہیں یہ مرفوع ہے، اور مرفوع کی جمع مرفوعات. اور جب وہ زبر کی حالت میں ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ منصوب ہے، اس کی جمع ہوتی ہے منصوبات. اور جب وہ اس کے نیچے زیر ہوتا ہے ہم کہتے ہیں یہ مکسور ہے، یعنی یہ کیا ہے؟ زیر والا ہے، مکسورات. تو یہ 3 چیزیں ہیں. ان کی علامتیں جو ہیں، مرفوعات کی بنیادی علامت پیش ہوتی ہے جسے دمہ کہتے ہیں. بنیادی علامت یعنی نارملی تقریباً 80 to 95% اسما جو ہوتے ہیں ان میں یہ کیا ہوتی ہے؟ علامت مرفوع ہونے کی کیا ہوتی ہے؟ دمہ پیش ہوتی ہے. لیکن کبھی کبھی پیش نہیں آتا، واو آ جاتا ہے. یہ آتا ہے 5 اسما میں جنہیں کہتے ہیں اسماء خمسہ: ابو، ابا، ابی، اخو، اخا، اخی، زو، زا، زی، فو، فا، فی.
اسی طرح جو ہے ہم سے ہمو ہما ہمی، یہ 5 لفظ جو ان کو کہتے ہیں اسمائے خمسہ. ان میں جب علامت آتی ہے مرفوع کی پیش نہیں ہوتی، وہ ہوتی ہے واو. ابو، اخو، ہمو، فو، زو، یہ جو واو ان کے ساتھ ہے یہ بتاتا ہے یہ رفع کی حالت میں ہے. اور جب ان کے ساتھ الف آئے تو پھر وہ نصب کی حالت ہوتی ہے، جیسے ابا، اخا، فا، زو، زا، ہما. اور جب یا آئے تو یہ جر کی علامت ہوتی ہے، ابی، اخی، ہمی، فمی، فی اور زی. یہ ایک. پھر مرفوعات کی ایک علامت جو ہے الف بھی ہوتی ہے. تسنیہ کے اندر جو ہے الف جو ہے علامت ہو جاتی ہے، جیسے کتابانی، کتابانے میں الف آنے کا الف جو ہے نا وہ 2 کو ظاہر کرتا ہے. جیسے کہتے ہیں کتابہ، الف جو ہے تو 2 کو ظاہر کرنے کے لیے الف آتا ہے، یہ بھی مرفوع کی علامت ہوتی ہے. اور کبھی کبھی جو ہے مرفوعات جو ہے وہ کیا ہوتا ہے دمہ مقدرہ، نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ اس پہ پیش ہے، ہم کہتے ہیں اس کی تقدیر میں مقدر میں لکھا ہوا ہے. جیسے عیسیٰ، 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 اس کی تینوں حالتیں ایک جیسی ہیں. جب وہ پہلی حالت میں ہوگا مرفوع کی حالت میں تو ہم کہیں گے دمہ مقدرہ. اسی طرح منصوبات جو ہیں اس کی بھی بنیادی علامت جو ہوتی ہے زبر ہوتی ہے. منصوب کی بنیادی علامت زبر، یہ 80 سے 85% اسما میں ہوگا، 95%. باقیوں میں کیا ہوگا 5 سے 15% میں. جیسے ابھی میں نے کہا افعال خمسہ میں جو ہے یہ یا سے بھی ہو سکتا ہے، جیسے تسنیہ میں ہے کتابینی، کتابینی، اس میں اصل میں یا بتا رہا ہے کہ یہ منصوبات ہے. الف بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح فتح مقدرہ بھی ہو سکتی ہے. الف کا ہوگا جب یہ جو ہے ممدودہ ہو، یعنی ممدودہ کا مطلب جب کھڑی زبر آ رہی ہو وہ الف جو ہے وہ منصوبات کی علامت میں آ جاتی. اور فتح مقدرہ یعنی جیسے عیسیٰ، 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 موسیٰ، موسیٰ، موسیٰ. اب عیسیٰ رفع میں بھی ہے، نصب میں بھی، جر میں بھی. جب یہ آئے گا منصوبات نصب کی مقام پر پھر ہم کہیں گے یہ الف اس کی علامت ہے. اسی طرح تیسرا ہوتا ہے مجرورات. مجرور سے، مجرورات صرف 2 ہی ہیں، اس کی علامت کسرہ زیر ہو سکتی ہے، اور اگر زیر نہ ہو یا ہو سکتی ہے. جیسے ابو، ابا، ابی، ابی میں یا ہے. ہمو، ہما، ہمی، ہمی میں یا ہے. اخو، اخا، اخی میں یا جو ہے کسرہ کی علامت ہے. فتح بھی ہو سکتی ہے، جیسے ابراہیم، ابراہیمہ، ابراہیمہ. ابراہیمہ کا دوسرا جو زبر والا ہے اسم وہ جر کی حالت میں. مکہ تو، مکہ تا، مکہ تا. اسی طرح عائشہ تو، عائشہ تا، عائشہ تا. یہ سارے اسم جو ہیں ان پہ زبر جو ہے اصل میں زیر کو ظاہر کر رہا. اسی طرح جو ہے کسرہ مقدرہ، جیسے عیسیٰ، موسیٰ، عیسیٰ، عیسیٰ، موسیٰ، موسیٰ، تینوں حالتوں میں ایک ہے تو اس کی جر حالت میں بھی کیا ہوگا مقدرہ. تو مرفوعات کی علامت، منصوبات کی علامت، مجرورات کی علامت، بنیادی علامت پیش، زبر اور زیر ہے. چونکہ یہ 80 سے 95% میں اس لیے ہم اس کو پڑھاتے ہیں کہ کم از کم ایک تو پکی ہو جائے جو زیادہ. جو یہ بات میں آتی ہے جہاں جہاں آتی ہے وہاں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اچھا اس میں دیکھو ابو میں یہ واو جو ہے رفع ہے، ابا میں یہ الف جو ہے نصب ہے، ابھی میں یہ یا جو ہے زیر ہے. جب تسنیہ کا کوئی لفظ آتا ہے ہم کہتے ہیں اچھا دیکھو یہ کتابہ نے یہ الف جو ہے رفع ہے، کتابینی یہ یا جو ہے ظاہر کر رہی ہے اس کس کو نصب کو، اور کتابینی میں یا ظاہر کریے کس کو جر. یا جمع میں ہوتا ہے مسلمون، ہم کہتے ہیں واو جو ہے یہ جمع کی علامت آ رہی ہے، رفع کی علامت آ رہی. مسلمین ہم کہتے ہیں یا جو ہے یہ کیا ہے نصب کی علامت. مسلمین اگلا بھی جو ہے وہ وہی لفظ ہے اور یا ہے. تو وہ جہاں جہاں وہ لفظ آتے ہیں وہ بتایا جاتا ہے دیکھیں اس میں رفع کی علامت واو ہے، اس میں یا ہے، اس میں الف ہے یا یہ آپ کو میں نے آج علامتیں دکھا دی ہیں. مرفوعات کی ڈیفالٹ بنیادی علامت پیش ہے، منصوبات کی ڈیفالٹ بنیادی علامت فتح زبر ہے، مجرورات کی ڈیفالٹ بنیادی علامت کسرہ ہے. لیکن
کچھ حالتوں میں یہ پیش زبر زیر ان کے نہیں آتے، یا تو واو آتا ہے یا الف آتا ہے یا جو ہے دمہ مقدرہ لکھا ہی نہیں ہوتا، نظر ہی نہیں آتا، یا پھر جو ہے فتح کے ساتھ یا الف اور فتح مقدرہ، یا پھر کسرہ کے ساتھ یا فتح اور کسرہ آتا ہے۔ تو چلیں جی، پچھلے سبق میں ہم نے جملوں کو رفع نصب کے ساتھ جو ہے وہ دیکھا تھا، تو آئیے اس کی ایک دفعہ دہرا لیں۔ مسلمن پیش کے ساتھ آ رہا ہے، رفع کی حالت ہے، اصل ہے۔ مسلمن زبر کے ساتھ آ رہا ہے، بدلی ہوئی حالت ہے، اثر پڑنے کی حالت۔ مسلمن جر کی حالت ہے، یعنی یہ اس پہ جو ہے زیر آ رہا ہے۔ اسی طرح جال مسلمو رفع کی حالت، را زید مسلمہ نصب کی حالت، سمع زید من مسلمی من مسلمی جر کی حالت۔ اب ہم دوسری جوڑی سیکھیں گے، اس میں کیا ہوتا ہے، دو اسم ہوتے ہیں، پہلا اسم اور دوسرا اسم جو ہے اس کی صفت ہوتی ہے۔ مثلا بیتن ایک اسم ہے گھر، کبیرن بڑا، یہ اس کی صفت ہے۔ جب ایسے دو اسم آئیں جو چاروں لحاظ سے ایک جیسے ہوں، لحاظ سے کیا مراد ہے، عدد میں ایک جیسے ہوں، اگر پہلا واحد ہے تو دوسرا بھی واحد ہو، اگر پہلا تثنیہ ہے تو دوسرا بھی تثنیہ، اگر پہلا جمع ہے تو دوسرا بھی جمع، یہ ہو گیا عدد۔ پھر ہے جنس میں، جنس سے مراد ہے اگر پہلا مذکر ہے دوسرا بھی مذکر ہو، پہلا مؤنث ہے دوسرا مؤنث۔ پھر اس کے بعد ہے حالت میں، حالت سے مراد ہے اگر پہلا رفع کی حالت میں ہے دوسرا بھی رفع کی حالت، پہلا پیش والا ہے دوسرا بھی پیش والا، پہلا نصب کی حالت میں ہے دوسرا بھی نصب، پہلا اگر زبر والا ہے دوسرا بھی زبر والا، پہلا اگر جو ہے جر ہے تو دوسرا بھی جر ہو، یعنی پہلا اگر زیر کے ساتھ ہے دوسرا بھی، یہ ہو گیا حالت۔ پھر چوتھی چیز ہوتی ہے اس کی قسم، پہلا اگر نکرہ آ رہا ہے عام لفظ ہے تو دوسرا بھی عام، پہلا اگر معرفہ آ رہا ہے تو دوسرا بھی معرفہ۔ یہ چار چیزوں میں اگر دو اسم ایک جیسے ہوں تو اسے کہتے ہیں صفت کی جوڑی یا مرکب توصیفی۔ بیتن نکرہ ہے، کبیرن بھی نکرہ ہے۔ بیتن رفع پیش والی حالت میں، کبیرن بھی رفع پیش والی حالت۔ بیتن واحد ایک ہے، کبیرن بھی واحد ایک ہے۔ بیتن جو ہے وہ کیا ہے، مذکر ہے، کبیرن، تو چاروں لحاظ سے یہ ایک جیسے ہوئے، لہٰذا یہ صفہ کی جوڑی۔ تو صفہ کی جوڑی میں پہلا جو ہے اسم کہلاتا ہے، دوسرا اس کی صفت کہلاتا ہے۔ تو اسے کہیں گے، اس پہلے کو کہیں گے موصوف اور دوسرے کو کہیں گے صفت۔ صفت اور موصوف اور صفت مل کر مرکب توصیفی یا صفت کی جوڑی بنتی ہے۔ سادہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں اسم اور صفت مل کر صفت کی جوڑی بنتی ہے۔ اصل میں تو یہ گرامر میں مرکب اضافی ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ یہ اصطلاحات اگر ہم بتائیں تو لوگ پریشان ہو کر بھاگ جاتے ہیں، تو اس سے بہتر ہے آپ سادہ الفاظ میں یہ بتا دیں کہ ایک اسم ہوتا ہے، دوسرا اس کی صفت ہوتی ہے، تو یہ صفت کی جوڑی ہوگی، سیدھی سی بات۔ تو آئیے چلتے ہیں، بیتن کبیرن یہ کس حالت میں ہے، دونوں پیش کی حالت میں ہے تو اصلی حالت، ٹھیک۔ بیتن کبیرن، بیتن کبیرہ، اب یہ کس حالت میں، نصب کی سر حالت، یہ نصب کی حالت میں۔ تو لہٰذا یہ کیا ہے، اثر والی یعنی مفعولی حالت۔ آگے دیکھیں بیتن کبیرن، اب یہ کس حالت میں، جر کی یہ حالت، جر کی حالت تو میں۔ جر کی حالت میں ہے تو یہ کیا ہے، مجرور ہو گئے حرف جر کی وجہ سے۔ اب دیکھیں صفت کے اندر بیتن کبیرن دونوں رفع کی حالت، بیتن کبیرہ دونوں نصب کیا، بیتن کبیرن دونوں جر کے، یعنی صفت کی یہ خاصیت ہوگی کہ ان کی حالت ایک جیسی ہوگی، دونوں کی، اسم کی بھی اور صفت کی بھی۔ یہ نہیں ہوگا بیتن کبیرہ بیتن کبیری، ایسا نہیں ہوگا، یا بیتن کبیرن یا جو ہے کبیرہ یا کبیر، اس طرح نہیں ہوگا، دونوں ایک جیسے ہوں۔ دیکھیں ہاذا بیتن کبیرن کس حالت میں ہے، دونوں بھی پیش رفع کی کی حالت حالت میں، میں۔ رفع کی حالت میں، رفع کی حالت میں، اور خود کیا ہے، مرفوع ہے، بیتن مرفوع ہے، کیوں، رفع کی حالت پیش کے ساتھ ہے، کبیرن مرفوع ہے، کیوں، رفع کی حالت پیش کے ساتھ۔ اب یہ دیکھیں را زیدن بیتن کبیرہ، اب یہ بیتن کبیرہ کس حالت میں ہے، یہ نصب کی سر حالت نصب نصب کی کی حالت حالت، میں۔ حالت ان کی نصب ہے، خود یہ کیا ہے، منصوب ہے، بیتن منصوب ہے، کیوں، اس پہ دو زبر آ رہے ہیں،
کبیرن منصوب ہے، کیوں اس پہ زبر آ رہا ہے، حالت کیا ہے دونوں کی، ہم کہیں گے منصوب، یہ جو ہے کیا ہے نصب کی حالت، حالت نصب ہے اور خود وہ اب کیا بن گئے منصوب بن گئے۔ اسی طرح زیدن فی بیتن کبیرن، بیتن کبیرن اب کیا ہے سر جری حالت میں، جری حالت میں، تو یہ کہیں گے مجرور، بیتن بھی مجرور کبیرن بھی مجرور، لیکن حالت ان کی کیا ہے جر یعنی زیر۔ مسلم صادقن کون سی حالت ہے نصب، رفع 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 کی، رفع رفع کی، اور خود یہ کیا کہلائیں گے مرفوع۔ مرفوع، مرفوع مرفوع مسلمن صادقن کس حالت میں ہے نصب کی حالت میں، اور خود کیا کہلائیں گے یہ منصوب منصوب۔ اسی طرح مسلمن صادقن کس حالت میں ہے یہ جر سر یہ کی جری حالت حالت میں، اور خود کیا کہلائیں گے مجرور۔ مجرور، ٹھیک ہے، اسی طرح جال مسلم صادقو کس حالت میں ہے رفع کی یہ بھی حالت، رفع رفع کی حالت میں، اور دوسری بات ہے مسلم صادقن یہ صفہ کی جوڑی بھی بن رہی ہے، کیوں دونوں واحد ہیں، دونوں مذکر ہیں، دونوں رفع کی حالت میں، دونوں نکرہ ہیں، چاروں حساب سے ایک ہے، یہ صفہ کی جوڑی بھی بن گئی۔ را زید مسلمن صادقن، مسلمن صادقن کس حال میں ہے نصب کی نصب کی حالت، حالت میں، اور خود کیا کہلائیں گے منصوب، اور یہ جوڑی منصوب، بھی ہے، یہ صفہ کی جوڑی بھی ہے، کیوں دونوں واحد ہیں، دونوں مذکر ہیں، دونوں نکرہ ہیں، اور دونوں جو ہے نصب کی حالت میں۔ سمیع زید من مسلم صادقین، من مسلم صادقین کس حالت میں ہے یہ جر کی جری حالت 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 میں میں، خود کیا مجرور ہے، لیکن صرف کی جوڑی بھی بن رہی ہے، کیوں مسلم واحد صادق واحد، مسلم جو ہے مذکر صادق مذکر، مسلم نکرہ صادق نکرہ، مسلم جر میں صادق بھی جر، چاروں لحاظ سے ایک جیسے، تو یہ کیا ہے یہ جوڑیاں ہیں، پہلی جوڑی رفع کی ہے، دوسری جوڑی نصب کی ہے، تیسری جوڑی جر کی ہے کیا صفہ، صفہ کی جوڑی ہے۔ المسلم الصادق کیا ہے جی رفع کی حالت میں ہے، مرفوع ہے، اور ساتھ میں کیا ہے صفہ کی جوڑی بھی بن رہے۔ المسلمہ الصادقہ کیا ہے جی دونوں جو ہے وہ رفع کی نصب کی حالت میں منصوب ہے، اور ساتھ میں کیا ہے جوڑی بھی بن رہے ہیں، کون سی جوڑی بن رہے ہیں صفت کی۔ المسلم الصادق کیا ہے جی جر کی حالت میں ہے، کیا مجرور ہیں دونوں، اور کیا بن رہے ہیں جوڑی بن رہے ہیں، دو اسم میں جوڑی بن رہے ہیں، کون سی جوڑی صفہ کی جوڑی یعنی مرکب اضافی۔ جال مسلم صادق وہی بات ہے، المسلم صادق رفع کی حالت اصلی حالت۔ را زید المسلم صادقہ کیا ہے جی نصب کی حالت یعنی مفعولی حالت۔ سمع زید من المسلم صادق جر کی حالت میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الشیطان الرجیم کس حالت میں ہے جر کی حالت میں، دونوں سر جر کی حالت میں، اور مجرور ہے، اور کیا کر رہے ہیں جوڑی بنا رہے ہیں، کون سی جوڑی بنا رہے ہیں صفہ کی جوڑی مرکب توصیفی۔ اہدنا الصراط المستقیم، الصراط المستقیم دونوں کس حالت میں نصب کی حالت میں، نصب کی حالت میں، منصوب ہے، جوڑی بنا رہے ہیں، کون سی جوڑی صفہ کی جوڑی مرکب توصیفی۔ وذالک الفوز المبین، الفوز المبین کیا ہے جی رفع کی حالت میں، کیا کہلائیں گے مرفوع کہلائیں گے، کیا کر رہے ہیں جوڑی بنا رہے ہیں، کون سی صفہ کی جوڑی، کیا کہیں گے اسے مرکب اضافی توصیفی سوری۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، الہ واحد، دیکھیں غور کریں مرکب بن رہا ہے، کون سا مرکب توصیفی صفہ کی جوڑی، دونوں کیا ہے رفع کی حالت میں ہے، کیا کہلائیں گے مرفوع کہلائیں گے، دونوں جوڑی بنا رہے ہیں، کون سی صفہ کی جوڑی، کیا کہتے ہیں اسے مرکب توصیفی۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، قول معروفہ کیا ہے جی نصب کی حالت میں، خود کیا کہلائیں گے منصوب، کیا کر رہے ہیں جوڑی بنا رہے ہیں، کون سی جوڑی صفہ کی جوڑی، اس کو کیا کہتے ہیں گرامر میں مرکب توصیفی۔ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون،
اب لا کو ہٹا دیں، قرآن کریم دونوں کس میں ہیں جی؟ رفع کی حالت میں. کیا کہلائیں گے؟ مرفوع کہلائیں گے. جوڑی بنا رہے ہیں، کون سی؟ صفہ کی جوڑی. اسے گرامر میں کیا کہتے ہیں؟ مرکب توصیفی. کتاب مکنون، یہ کیا ہے جی؟ دونوں اسم ہے. کس حالت میں؟ جر کی حالت میں. دونوں کیا کہیں گے؟ مجرور. کیا یہ صفہ کی جوڑی ہے جی؟ نہیں جی سر. نہیں. کیوں؟ کیونکہ کتاب واحد ہے، مکنون جو ہے جمع ہے، جبکہ چاروں اسپیکٹ سے یہ ایک جیسے ہونے چاہیے. اگر پہلا واحد ہے دوسرا واحد ہو، پہلا تسنیہ دوسرا، اگر پہلا جمع ہے دوسرا جمع. یہاں پہلا واحد ہے دوسرا جمع، اس لیے یہ مرکب توصیفی نہیں ہے. اب اسے کیا کہیں گے؟ اب ہم کہیں گے مرکب اضافی. حالت ٹھیک ہے ان کی جر ہے، دونوں مجرور ہیں، لیکن مرکب کون سا بن رہا ہے؟ اب صفہ کا جوڑی والا نہیں بنتا. اب یہ کون سا بن رہا ہے؟ تعلق کی جوڑی. اسے کہیں گے مرکب توصیفی، مرکب اضافی. اشارے سے متعلق یہ آپ کو وہاں اپنی کتاب سے جواب مل جائے گا. دعا بھی، پلان بھی، شکی قسم کے، لو قسم کا دعا، یہ بھی آپ کو وہیں سے ملے گا. لولا یکلمنا اللہ کا مطلب کیوں نہیں ہم سے کلام کرتا اللہ. بشیروں و نذیرہ، خوشخبر دینے والا، ڈرانے والا. ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور نہ آپ سے پوچھا جائے گا. قول کی جمع اقوال، قوم کی اقوام، صاحب کی اصحاب. یہ 6 چابی ہیں. علیمہ، قالا، آتا، سالا، علامہ، تشابہ، بینا، ایقنا، یہ آپ نے کر لیے ہیں. تو آگے دیکھ لیجئے. مناسب لفظ جمع کے سے جملہ پورا کیجئے. ہاذا بیتن کبیرہ، را زیدن بیتن کبیرہ. اسی طرح جو ہے زیدن کے ساتھ کیا ہوگا؟ فی بیتن کبیر. جال مسلم صادقو، جا المسلم الصادق. المسلم الصادق جو ہے نہیں بنے گا مرکب، مسلم صادق بنے گا. را زید المسلمہ، غلط ہے. را زید مسلمہ صادقہ. سمع زید من صادقین، کیا ہوگا؟ سمع زید من مسلم صادقین، مرکب مسلم صادقین ہے. زید فی بیتن کبیرہ، غلط ہے. زید فی بیتن کبیرہ، فی حرف جر ہے تو جر کی حالت میں آئیں گے دونوں، اس منصوب نہیں ہوں گے. موصوف اور صفت پچھانیے. اہدنا الصراط المستقیم میں صراط المستقیم مرکب توصیفی ہے اور جو ہے صفت ہے. الفوز المبین مرکب توصیفی ہے. قول معروفہ صفہ کی جوڑی مرکب توصیف. الہ واحد مرکب توصیفی صفہ کی جوڑی. کتاب مکنون، کتاب مکنون جو ہے یہ جر کی حالت. تو آئیے چلتے ہیں. پیش کی 4 وجوہات ہوتے ہیں. ایک ہوتی ہے فعل مجہول ہوتا ہے. اگر ماضی ہو تو اس کا کلیہ فعیلا، پہلے پہ پیش، دوسرے کے نیچے زیرہ. اگر ماضی مجہول جو ہے وہ مضارع ہو تو پھر وہ یفعلو، پہلے پہ پیش اور آخری والے سے پہلے لفظ پہ زبر آئے گا. جیسے آخری لفظ یہاں لام ہے، اس سے پہلے اینڈ پہ زبر آئے. اگر یہ کسی لفظ پہ پیش شروع میں آ رہا ہے لیکن یہ نہیں مل رہا، پھر اس کی 3 اور وجوہات ہوتی ہیں. وہ یا تو باب تفعیل سے آتا ہے. اب آپ نے دیکھ لیا باب تفعیل کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کے آخر میں کیا ہے؟ اس کے درمیان میں ایک شد آتی ہے. جیسے علامہ، تو علامہ سے جو ہے یہ کیا ہو جائے گا؟ یعلم. اس میں جو ہے پیش آئے گا، اس میں شد ہو. اگر شد نہیں ہے پھر باب مفعلہ سے آئے گا. اس میں کیا ہے؟ حسبہ سے یحاسبو، یہ الف ہوگا درمیان، یحاسبو. اگر اس میں الف بھی نہیں ہے پھر آخری وجہ یہ ہے کہ وہ جو ہے باب افعال سے آئے گا. جیسے اسلمہ سے یسلم. یعنی کسی لفظ کے شروع میں پیش آنے کی گرامر میں 4 وجہ ہیں. یا جو ہے فعل مجہول ہوتا ہے، فعیلا ماضی کا وزن، یفعلو مضارع. اگر ان دونوں وزن پہ وہ لفظ نہیں پورا اتر رہا تو وہ مجہول نہیں ہے. پھر وہ کیا ہے؟ پھر وہ یا تو باب تفعیل سے آئے تو اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کے درمیان میں شد ہوگا. اگر اس کے درمیان میں شد بھی نہیں ہے پھر ہو سکتا ہے باب مفعلہ سے آئے، اس کی پہچان یہ ہوگی کہ اس کے اندر جو ہے مضارع میں الف آ رہا ہو. اگر الف بھی نہیں ہے پھر پکی بات ہے کوئی اور وجہ نہیں ہے، وہ جو ہے لفظ باب افعال سے آیا ہے. اور باب افعال جو ہے اس کا پیٹرن ہے اسلمہ سے یسلم. ما، لم، لما، ان کا فرق کیا ہے؟ تینوں کے معنی ہوتے ہیں نہیں.
ما ذہبا وہ ماضی قریب میں نہیں کیا، یعنی ما جو ہے وہ ماضی قریب کے معنی دیتے ہیں، ماضی میں استعمال ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں ماضی میں ما لگاتے ہیں اور مضارع میں لا لگاتے ہیں. لم یذہب کا مطلب ہے پورے زمانہ ماضی میں نہیں گیا، اور لما کا مطلب ہے لما یذہب وہ پورے زمانہ ماضی میں بات کرنے سے لے کر، یعنی بات بتانے تک، جو بتایا رہا ہے اس وقت تک نہیں گیا، ماضی میں بھی نہیں گیا اور ابھی تک بھی نہیں گیا. ہاں ممکن ہے چلا جائے، اس میں یہ توقع ہوتی ہے جو فعل ابھی تک نہیں ہوا شاید آئندہ ہو. تو سوال جلدی سے دیکھ لیجئے، لولا یکلمنا اللہ، کیوں نہیں ہم سے اللہ کرتا کلام، او تاتینا آیات، یا آتی ہمارے پاس نشانی. جاہل لوگ کہتے اللہ ہم سے براہ راست خطاب کیوں نہیں کرتا، ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی. تشابہت قلوبہم، ایک جیسے ہو گئے ان کے دل. جو شخص قرآن کی آیت میں تدبر کرتا ہے وہ صاف طور پر یہ بات محسوس کرتا ہے یہ کتاب سچی ہے، پچھلی کتابوں کا معیار ہے، اللہ کی جانب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے، اللہ کی جانب سے ایک زندہ معجزہ ہے. وَلَا تُسْأَلُوا، اور نہ آپ سے پوچھا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑ پر قریش سے کیا کہا کہ میں سخت عذاب سے تم کو ڈرانے والا ہوں. آتا کا اس میں مفعول ہوتا ہے ماتی، اور کلمہ کا اس میں فاعل ہوتا ہے مکلم. اقوام کا واحد ہوتا ہے قوم. دوسری جوڑی کیسے بنائی جاتی ہے؟ واحد اسم اور اس کی صفت سے بنائی جاتی ہے. اسم اور صفت کے عربی ترجمے کو جو ہے اردو یا انگلش میں کیسے ترجمہ کرتے ہیں؟ ان کا ترجمہ الٹ کیا جاتا ہے، صفت کا ترجمہ پہلے اسم کا بعد. اسم اور صفت کی جوڑی کی مثال کیا ہے؟ بیتن کبیرن، اسم واحد اور اس کی صفت کی جدی حالت کی مثال ہے ہوا فی بیتن کبیرن. بیتن کبیرن کی نسبی حالت کی مثال ہے رعایت بیتن کبیرہ. بیتن کبیر کی جری حالت کی مثال ہے زیدن فی بیتن کبیرن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں جو ہے اسم اور اس کی صفت کون سی ہے؟ الشیطان الرجیم. عربی میں ترجمہ کے ہدایت دے ہمیں سیدھی راستے کی، اہدنا الصراط المستقیم. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، اور تمہارا معبود ایک معبود ہے. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، دیکھیں قول معروفہ جو ہے صفہ کی جوڑی بن رہا ہے، اور کہو اس سے بھلی بات. 7 ہوم ورک آپ کو پتہ ہے، 2 تلاوت کے، 2 پڑھنے کے، اور جو ہے QC1 کا لفظی ترجمہ سننا، اور اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کرنا، نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنا، اپنے لیے دعا کرنا رب سے، اور دوسروں کے ساتھ مل کر دہرانا اور انہیں پڑھانا. اللہ سے دعا ہے اے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر. اللہ حافظ.